كعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف قوت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے گھوڑوں کو بھی سدھار کے رکھنا، گھوڑوں کو تیار رکھنا، اس حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اور اس کے ذریعے تم دشمنوں کو مارو، کاٹو، اور کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جن کو تم ڈراؤ، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اگر وہ جھکائیں تمہاری طرف صلح کا پیغام تو تم بھی ان کی طرف صلح کا پیغام بھیجو، یعنی صلح ان سے کر لو۔ اللہ پہ تمہیں توکل کرنا چاہیے، اور اللہ نے ہی مومنوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ڈالی ہے۔ اگر آپ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے خرچ بھی کر دیتے تب بھی اللہ کے یہ جو انعامات ہیں، احسان ہے کہ ان کے دل کے اندر محبت پیدا کی ہے، یہ پھر بھی ان کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہونی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے بھی جو آپ کی پیروی کریں گے ان کے لیے بھی اکیلا اللہ ہی ہر صورت میں مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین جہاد اور قتال کے متعلق، مسلمانوں کو ابھارنے کے متعلق اللہ حکم جاری کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کافروں کے خلاف ابھاریے۔ میری بات یاد رکھیے، انسان دو وجوہات پر عمل کرتا ہے، ایک جنت کی طمع، جنت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا جہنم سے بچاؤ کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بڑی ہی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور کتنا مجاہد ہو، کتنے مجاہد ہوں، ایک کتنے کے اوپر باری ہے، دو ہو تو کتنوں کے اوپر باری ہے، اس حوالے سے اللہ مزید بات کریں گے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، ابھاریے مومنوں کو، علی القتال، قتال کے اوپر۔ اللہ اکبر، یقین کر کے مانیے گا، حج کی فضیلت اپنی ہے، پانچوں نمازوں کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، حج کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، عمرے کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے۔ جو فضیلت میرے رب نے جہاد کے اندر رکھی ہے نا، شہادت کے اندر، یقین کر کے مانیے گا کوئی عمل بھی جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ، ایک عورت آئی نبی الاسلام کے پاس، حدیث سمجھانے کے لحاظ سے بات کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن تھا گھر کے اندر، میں بھی عبادت کرتی تھی، وہ بھی عبادت کرتا تھا، وہ بھی تہجد پڑھتا تھا، میں بھی تہجد پڑھتی ہوں، وہ بھی روزے رکھتا تھا نفلی، میں بھی روزے رکھتا تھا، وہ بھی صدقہ کرتے تھے، میں بھی صدقہ کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسئلہ یہ بنا ہے، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اب مسئلہ یہ ہے، اب وہ جہاد کے میدان پر چلے گئے ہیں اور میں گھر کے اندر ہوں، مجھے کچھ بتلائیے، میں کروں تو کروں کیا؟ ان کے مد مقابل میں کھڑا ہونا چاہتی ہوں، برابری کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے فرمایا خاتون، یہ بات یاد رکھو، جب سے تیرا بندہ خامد مجاہد گھر سے گیا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا، کیا تو اس وقت سے نماز شروع کرے، اور جب تک وہ گھر نہ آئے تو نماز کو ختم نہ کرے۔ جب سے تیرا خامد گھر سے گیا ہے تو روزہ رکھنا شروع کرے، جب تک تیرا خامد گھر نہ آئے تو اس وقت تک روزہ ایک بھی نہ چھوڑے۔ کیا طاقت رکھتی ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت نہیں رکھتی۔ فرمایا اللہ کی بندی یہ بات یاد رکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے والے مجاہد کے لیے اللہ رب العالمین ایٹومیٹکلی جب سے نکلا ہے اللہ نفلی نماز کا ثواب اور جب سے نکلا ہے نفلی روزوں کا ثواب ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی فضیلت نہیں اس کے مد مقابل۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے میدان کے اندر دیکھا یہ 1000 کا لشکر ہے، ہم 313 ہیں، بزدلی نہ دکھا دے مجاہدین، اور فرمایا لوگوں قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض،
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور لوگوں اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف لپکو جس کا طول و عرض زمین و آسمان جتنا ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے پاس کھڑے تھے، اچانک منہ سے یہ نکل گیا، بخ بخ، کیا خوب بات ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ کہ تم بخ بخ لگا رکھی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کا سن کے یہ سب کچھ خیال آیا ہے۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، چلو جہاد کے میدان کے اندر کھجوریں تازی کھا رہے تھے، اللہ اکبر، ایک کھجور منہ کے اندر ڈالی، اس کو کھانا شروع کر دیا، چند کھجوریں ابھی تھیلے کے اندر ہیں، اللہ اکبر، ان کو زمین پہ دے مارا اور کہا عمیر اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے سے تو لیٹ ہو جائے گا۔ زمین پر کھجوریں پھینکی اور جہاد کے میدان کے اندر جا کے لڑے، اللہ رب العالمین نے شہادت نصیب فرما دی، اللہ اکبر، کوئی مد مقابل نہیں جہاد کے۔ فرمایا جہاد کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا ہی بہترین انسان ہوتا ہے، اور اللہ اس کو اس جنت میں داخل کرتا ہے جو جنت الفردوس ہے۔ اس کی ایک جو منزل ہے نا، ہم بھی منزلیں بناتے ہیں نا، کتنے گھر کی منزلیں ہیں؟ 2 ہیں، 10 فٹ پہ لیٹر ڈالتے ہیں، 12 فٹ کے اوپر لیٹر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے جو مجاہد کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے نا، اس کی ایک منزل جتنا اس زمین سے لے کے پہلے آسمان کا وایا نا، اللہ اکبر، اتنا ایک منزل ہے، اور اللہ نے 100 درجوں والی 100 منزلوں والی جنت مجاہد کے لیے تیار کر رکھی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، نبی اسلام نے خود بھی دعا کی تھی، اللہم، اے اللہ میں تیرے رستے میں کٹ جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ مجھے زندگی دے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی دے، پھر کٹ جاؤں تیرے رستے میں۔ یہ جہاد کی فضیلتیں ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے، اور مقبول شہادت کی جس کے اوپر مرتبہ فضیلت درجہ بلند ہونا ہے، اللہ وہ نصیب فرما دے۔ فرمایا ان یکن، اگر ہو، منکم، تم میں سے، 20 لوگ، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے کتنوں کے اوپر؟ 200 کافروں کے اوپر، یعنی ایک بندہ کتنے کے اوپر باری ہوا؟ 10 کے اوپر، ایک بندہ 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات، وَإِن يَكُنْ، اگر ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، 100 بندہ، یغلبو، وہ غالب آئے گا، الفم من الذین، 1000 لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، قوم، ایسی قوم ہے کافر، لا یفقہون، جو سمجھنے والی نہیں ہے، جو ذہن ہی نہیں رکھتی، عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات نہ صحابہ کے اوپر بڑی دشوار گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کہاں، 1 کہاں، کتنی دیر لڑے گا 10 کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے نا۔ اللہ نے کہا یہ نا تھوڑی کمزوری دکھا رہے ہیں، اللہ نے ایک نیا حکم جاری کر دیا، پہلے کو منسوخ کر دیا، دوسرا حکم جاری کر دیا، اب وہ کیا ہے؟ الآن، اب، خففا، تخفیف کر دی اللہ نے، عنکم، تم پر، وعلما، اور جان لیا ہے، ان فیکم، بے شک تمہارے اندر، ضعفاً، کمزوری ہے، تم ابھی اس طرح طاقتور نہیں بنے جس طرح میں نے سمجھا تھا، لہٰذا تمہارے اندر ابھی تھوڑی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نیا حکم یہ ہے، فَإِن يَكُنْ، پس اگر ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، 100 مجاہد، صابراتن، صبر کرنے والا، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 200 کے اوپر۔ اب آدھا آدھا معاملہ رہ گیا، وہ 500 ہوں گے، ادھر 250 ہوں گے تو غالب آ جائیں گے، ادھر 1000 ہوگا، ادھر 500 ہوگا تو مجاہد غالب آئے گا۔ اگر آپ 100 ہیں، مد مقابل 200 ہیں تو مقابلہ ٹھیک رہے گا۔ وَإِن يَكُنْ، اگر ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، 1000 یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 2000، کتنے کے اوپر؟ 2000 کے اوپر، 1000 2000 کے اوپر غالب آئیں گے، کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لے، اللہ نے بات اپنے اوپر لا کے ختم کی ہے، اور یہ نہ سمجھنا ہم 1000 ہیں، ہم 5000 ہیں، ہم 40000 ہیں، ہم 30000 ہیں، نہیں، وہاں بھی اگر فتح ملے گی تو اللہ کے حکم سے ساتھ ہی ملے گی۔
اللہ دیکھیں اصلاح کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. اپنی بہادری کے اوپر نہیں زور دینا، اپنی بہادری کے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا. اللہ رب العالمین ہی تمہیں فتح یاب کرے گا. فرمایا واللہ، اور اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اب بدر والے دن کیونکہ آپ کے سامنے کافی دفعہ یہ بات رکھی ہے، 70 مارے گئے تھے مشرک، 70 قیدی ہو گئے تھے. اب جو 70 قیدی ہو گئے تھے نا، اب کیونکہ پہلی جنگ تھی، ابھی کوئی معاملات سارے سامنے اوپن تو نہیں ہوئے تھے کہ فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. 70 کو سامنے سائڈ پہ بٹھا لیا، نبی اسلام نے بات شروع کر لی. مشراد ہو جی کیا ہونا چاہیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ فیصلہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس اور کیا معاملات ہیں، پیسے ہیں نہیں، چلو کوئی روٹی پانی کا چکر چل جائے گا. نبی اسلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. 2 آپشنیں تھیں، یا تو قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری آپشن کو اختیار کیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا. ہاں جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اپنے عزیز کی اپنے ہاتھ سے گردن اتار لے. حضرت عقیل ہے، حضرت علی کے حوالے کریں، اور دیگر میرا بھائی، میرا عزیز، میرا رشتہ دار میرے حوالے کرے، میں اس کی گردن خود اتاروں گا. نبی اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی. فدیہ لے کے 400 درہم چھوڑ دیا سب کو. اللہ اکبر. اگلا دن نکلا نا جب چڑھا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ دونوں آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں، میں بھی رونا شروع کر دوں. اگر رونے والی بات ہوئی تو میں بھی رو لوں گا، اگر مجھ سے نہ بھی رویا گیا تو میں رونے والا منہ ہی بنا لوں گا. مجھے بھی بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگے عمر، جو کل مشورہ ہوا تھا نا، وہ تیری بات اللہ کو بڑی پسند آئی تھی. اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل ہی کر دینا چاہیے، لیکن ہم نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اس حوالے سے حکم دیتے ہیں. فرمایا ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لائق، ان یکونا، یہ کہ ہو لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخینا، وہ خون ریزی کریں، فی الارض، زمین میں، لڑنے کے لیے بھی آئیں پھر پکڑے جائیں. تریدونا، تم ارادہ رکھتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کا مال لینا چاہتے ہیں. تم نے کہا چلو فدیہ لیتے ہیں، باقی معاملہ دیکھے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یرید الآخرہ، اللہ نے تو تمہارے لیے آخرت کو پسند کیا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ اس لیے تم لڑو کہ میں مال لوں گا، اس لیے تم جہاد کے میدان میں اترو کہ غنیمتوں کا مال تمہیں ملے گا، تم بھی مجاہد، تمہارے اوپر بھی تقسیم ہوگا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلو. ان کو تم نے پکڑا تھا، ان کی گردنیں اتار دینی چاہیے تھی. واللہ، اور اللہ، عزیز، نہایت غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. تمہیں یہ اچھا نہیں لگا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. وہ جو رونے والی بات ہے نا، وہ اس آیت کے اندر اللہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا لولا، اگر نہ، کتاب لکھی ہوئی ہوتی بات، من اللہ، اللہ کے پاس، لوح محفوظ کے اندر، سابقہ لمسکم، جو پہلے گزر چکی ہے، لمسکم، البتہ تمہیں ضرور پہنچتی، فیما اخذتم، جو تم نے فدیہ لیا ہے نا، عذاب عظیم، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہنچنا تھا. اور نبی اسلام جب رو رہے تھے نا، حضرت عمر فاروق پاس کھڑے تھے اور قریب ہی ایک درخت تھا. نبی اسلام فرمانے لگے عمر، یہ اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہے، میرے بالکل قریب ہے. لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے پہلے نہ لکھا ہوتا کہ اس امت کے لیے غنیمتیں حلال ہیں، تو یقین کر کے مانیے گا یہ عذاب آپ کے قریب آ جاتا. اللہ، اور اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوتا.
یہ تو اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہوا کہ اس امت کے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ جو تم نے فدیہ لیا ہے ٹھیک ہے، فدیہ لے سکتے تھے آپ، لیکن جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے 70 کو چھوڑا نہ جاتا بلکہ ان کو مردار کر کے ان کی طرف پھینک دیا جاتا۔ ان کو سبق حاصل ہونا تھا، آئندہ کوئی یہ کام کرنے کی جرت نہ کرتا۔ یہ ایک چیز تھی، اگر یہ آپ کر لیتے تو اس کے اندر بڑا ہی لوگوں کا، مسلمانوں کا فائدہ ہونا تھا۔ آخری بات، جب یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان کی نا کہ اتنا اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو مسلمانوں نے پھر غنیمتوں کے مال سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ ہم اب نہیں لیں گے، کنارہ کشنا ہونا شروع کر دیا، کنارہ کشی کرنی کہ نہیں جی ایسے ایسے۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی حکم جاری کر دیا، فرمایا فَقُلُوا، پس کھاؤ، مما غنیمتم، جو اللہ نے تمہیں غنیمتیں دی ہیں نا، حلالاً طیبا، پاکیزہ اور حلال ذریعے سے۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا نا، حلال ذریعے سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ناجائز نہیں کرنا۔ غنیمت کا مال جو ہے، مال غنیمت کے اندر اس کو جمع کروانا ہے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ چاہے اس کو تقسیم کر کے خرچ کر دے۔ پہلی امتوں کے اوپر یہ چیز نہیں تھی۔ ایک نبی کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ نبی نکلے اور انہوں نے 3-4 شرائط لگائی تھی۔ جس نے گھر کی دیواریں بنانی ہیں، چھت نہیں ڈالا، وہ میرے ساتھ نہ نکلے۔ جس نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے، وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلے۔ یہ اس طرح مختلف شرائط لگائیں۔ وہ نبی نکلے عصر کے قریب، جہاد کر رہے تھے، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ کہا تو بھی اللہ کے حکم کے تابع، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع، لہٰذا یہاں ہی رک جا، میرا اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ نے اس سورج کو روک دیا، اس نبی نے جہاد کیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، سارا مال غنیمت کا لا کے میدان کے اندر رکھ دیا۔ ابھی آسمان سے آگ آئے گی اور اس مال کو کھا جائے گی۔ اللہ اکبر، لیکن انتظار کرتے رہے، آسمان سے آگ نہیں آ رہی کہ اس مال کو ختم کر دے۔ نبی نے کہا ہمارے اندر سے کسی نے نا خیانت کی ہے، جس وجہ سے اللہ نے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ اب کوئی بھی نہ مانے، نہیں جی میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ نبی نے کہا جو قوم کے سردار ہیں نا، قبیلوں کے، وہ ایک ایک کر کے آئے، ایک ایک نے آ کے بیعت کرنا شروع کی، اسلام لینا شروع کیا۔ ایک قبیلے کا جو سردار تھا، اس کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ مل گیا، الگ ہی نہ ہو۔ کہا تمہارے قبیلے کے اندر یہ مسئلہ بنا، سارے قبیلے والے آؤ بیعت کرو۔ سب نے ہاتھ ملانا شروع کیا۔ 3 بندے ایسے تھے جن کا ہاتھ نبی کے ساتھ مل گیا، چپک گیا، اترے ہی نہ۔ کہا تم نے خیانت کی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی۔ لے کے آؤ مال کتنا؟ روایت کے اندر لکھا ہے گائے کے سر جتنا، یا بذات خود گائے کا جو سر تھا وہی سونے کا تھا، یا گائے کے سر کے برابر انہوں نے سونا اور چاندی غائب کیا تھا، خیانت کی تھی۔ انہوں نے لا کے وہاں میدان کے اندر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی آگ آئی اور وہ سارا غنیمت کا مال ختم کر کے چلی گئی۔ پہلی امتوں کے اوپر کوئی بھی امت گزری ہے، کسی امت کے لیے یہ غنیمتوں کا مال حلال نہیں تھا۔ یہ واحد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر غنیمتوں کے مال کو حلال کیا ہے۔ فرمایا فَقُلُوا، پس کھاؤ، مما غنیمتم، جو ہم نے تم کو غنیمتیں دی ہیں، حلالاً طیبا، پاکیزہ حلال، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی مال کو نکالے نہ، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے اس سے اللہ کے حوالے سے معافی مانگو، اللہ تمہاری اصلاح فرما دے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاد کے لیے، ابھارنے کے لیے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے، مجاہدین کو جنگ کے لیے ابھاریے، اور یہ جہاد اور قتال کے میدان کے اندر اترے اور کافروں کو ان کا سبق یاد کروائے کہ انہوں نے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت اور اللہ کی حدودوں کو پامال کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ جہاں بھی مجاہدین برسر پیکار ہیں، اللہ ان سب مجاہدین کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اور اللہ ہمیں بھی مجاہدین کا ساتھ دینے
ان کے ساتھ چلنے، ان کی معاملت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کل قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم بھی انشاءاللہ مجاہدین سے محبت کرنے والے ہیں، کل قیامت والے دن انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔